وہ بڑے سے کچے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جون کی گرمی کی آگ برساتی دھوپ میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دوپٹے سے بار بار چہرے پر آنے والا پسینہ صاف کرتی اور پھر کام میں لگ جاتی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، پھر کیسی گرمی اور کیا دھوپ۔ اسی صحن میں 6 سالہ نوال اور 4 سالہ ہیرا اڑتی دھول مٹی سے بے نیاز کھیلنے میں مصروف تھیں، کیونکہ غریبوں کے بچے اس دھول مٹی سے کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو آنکھ ہی اسی ماحول میں کھولی ہوتی ہے۔ غریبوں کے بچوں پر یہ آلودگی اثر ہی کہاں کرتی ہے، ان پر تو صرف بھوک اثر کرتی ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو یہ صحت مند رہتے ہیں، پیٹ خالی ہو تو ان کے لیے سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ورنہ غریبوں کے بچے کہاں بیمار ہوتے ہیں۔ صحن کے دائیں طرف ایک کونے میں کچن بنا تھا، جو صرف نام کا ہی کچن تھا، ورنہ نہ تو اس کی کوئی چار دیواری تھی اور نہ ہی کوئی چھت۔ بس وہاں ایک مٹی کا چولہا بنا تھا جس پر ہانڈی پک رہی تھی۔ دیوار میں ہی مٹی سے بڑے بڑے خانے بنے تھے جن میں برتنوں کو ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ یہ مہوش جاوید کا گھر تھا۔ 2 کمرے اور ایک بڑا صحن ہی اس کی کل کائنات تھی، جس میں وہ اپنے شوہر، اپنی ساس اور 2 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مہوش نے بامشکل صرف مڈل پاس کیا تھا۔ 9 بہن بھائیوں کی فوج میں وہ کتنا پڑھ سکتی تھی بھلا، اور وہ بھی تب جب وہ گھر میں سب سے بڑی بہن ہو۔ ابھی وہ 16 سال کی ہی ہوئی تھی کہ جب ماں کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی، اور وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئی نہیں تھی کہ اس سے اس کی مرضی معلوم کی جاتی۔ سو ایک دن صفیہ خالہ جو رشتے کرواتی تھیں، جاوید کا رشتہ لے کر آئیں کہ لڑکا پوری 5 جماعتیں پاس ہے اور گاؤں میں پرچون کی اپنی دکان ہے اس کی۔ اماں تو اتنا خوش تھی اس رشتے سے کہ جیسے کسی 4 فیکٹریوں کے مالک کا رشتہ آ گیا ہو۔ ابا سے انہوں نے برائے نام ہی مشورہ کیا تھا، ورنہ وہ تو طے کر چکی تھی کہ شادی کرنی ہے اور کرنی ہے، اور ابا کی چلتی ہی کب تھی گھر میں۔ وہ تو چارپائی پہ پڑے بس دیکھتے ہی رہتے تھے کہ ہم زندہ ہیں، بھوک سے مرے تو نہیں۔ ابا کو تو شوگر نے کھا لیا تھا، ورنہ وہ بہت محنت کرنے والے انسان تھے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو مہوش شاید آگے بھی پڑھ لیتی، مگر ادھر ابا بیمار ہوئے اور ادھر اماں نے مہوش کو اسکول سے اٹھوا لیا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالو، تجھے کون سا پڑھ کر آفیسر لگ جانا ہے، برتن ہی تو دھونے ہوتے ہیں اگلے گھر جا کر۔ سو اماں سارا دن بڑے بڑے گھروں میں کام کرتی اور مہوش اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہتی۔ مہوش کے دل میں اکثر سوال آتا تھا کہ جب غریبوں کے پاس بچوں کو کھلانے اور پہنانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اتنے بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ غربت سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت بانٹنے کے لیے کوئی تو ہو؟ سو وہ بہت سارے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ کسی کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تو کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں، اور کسی کا پیٹ نہیں بھرا کہ روٹی کم پڑ گئی۔ کیا یہ آدھی ادھوری زندگی دینے کے لیے غریب ماں باپ اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں؟ مہوش، او مہوش، کہاں مر گئی ہو؟ سارا دن کام کر کے تھکا ہارا گھر آیا ہوں، بھوک سے برا حال ہے، اور تو اتنی سست ہے کہ شوہر کو ابھی تک کھانا ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں گھر فارغ کیا کرتی رہتی ہے جو کھانا بھی وقت پر نہیں ملتا۔ جاوید کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور اب آتے ہی ہمیشہ کی طرح بولنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں، میں تو گھر میں فارغ پڑی رہتی ہوں، گھر کے کام تو ملازم آ کے کر جاتے ہیں جو تو نے مجھے رکھ کر دیے ہیں، صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ جاوید اگر غصے کا تیز تھا تو مہوش بھی ہر بات کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پہلے پہل وہ خاموشی سے سب سن لیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ بس زبان ہی تو چلانا سکھائی ہے تیری ماں نے، اور کچھ سکھایا بھی ہے بھلا؟ ہاں، اور یہ کیا بنایا ہے؟ شوربا، شوربا ہی شوربا۔ جاوید نے سالن کو مہوش کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ دال بنائی ہے، اماں کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھی تو زیادہ گل گئی ہے، تبھی شوربا سا بن گیا۔ اب مجھے یہ جتا رہی ہے کہ میری ماں کی خدمت کرتے ہوئے سالن خراب ہو گیا۔ بوڑھ عورت، پہلے کون سا کھانا بنانا آتا تھا تجھے؟ پتہ نہیں کیا قصور تھا میرا جو تیری ماں نے میرے پلے باندھ دیا تجھے۔ یہ ہر وقت میری ماں کو برا بھلا مت کہا کر جاوید، میں تمہاری ماں کو کچھ کہا نا تو تجھے بڑی مرچی لگنی ہے۔ تو کیوں نہ کہوں تیری ماں کو کچھ؟ اپنی نکمی بیٹی میرے سر تھوپ دی،
جسے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا کرنا، اور اوپر سے تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے آج تک؟ 2 بیٹیاں پیدا کر دی میرے لیے، اور بیٹا تو دے نہ سکی مجھے۔ بات کرتی ہو، بیٹا پیدا کرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ تو رب سونے کے کام ہوتے ہیں جاوید، اور یہ بیٹیاں میری اکیلی کی تو نہیں، تمہاری بھی ہیں، اللہ نے رحمتیں دی ہیں، تو ناشکری کیوں کرتا ہے؟ تیری ہی ہیں یہ بیٹیاں، مجھے سبق مت پڑھا، بس اتنا یاد رکھ، اگر اس دفعہ بیٹا نہ ہوا تو میری طرف سے فارغی ہے، لے جانا اپنی ان رحمتوں کو ساتھ، مجھے نہیں ضرورت ان کی، مجھے بیٹا چاہیے جو میرا سہارا بنے، دکان پر میرے ساتھ بیٹھے۔ بیٹیوں کا کیا ہے، کل کو چلی جائیں گی اپنے گھر، بیٹے تو ساتھ رہتے ہیں عمر بھر۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے جاوید؟ تو مجھے اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا صرف بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ ہاں چھوڑ دوں گا۔ اماں دیکھ رہی ہیں آپ یہ جاوید کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کمرے سے آتی ساس کو مخاطب کیا۔ ہاں ٹھیک تو کہہ رہا ہے میرا پتر، اس دفعہ تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں تو معاف ہی کرنا۔ ارے میرا بیٹا ساری عمر کماتا رہے گا اور یہ بیٹیاں سارا کچھ لے کر اگلے گھر کی ہو جائیں گی، میرے بیٹے کو تیری بیٹیاں کھا جائیں گی، بڑھاپے میں کون بنے گا سہارا اس کا؟ تو کیا چاہتی ہے، میرا بیٹا اکیلا ہی ساری زندگی محنت کرتا رہے اور اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہ ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، تو تیار ہے نا اس کے لیے؟ اماں اگر آپ کی کوئی بیٹی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کو کچھ سمجھے ہی نہ، اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح میں اس گھر سے چلی جاؤں اور آپ شبانہ کو دلہن بنا کر لے آئیں۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی لگتی تھی تو آپ کو پہلے ہی بیاہ کر لے آنا چاہیے تھا، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی سنگ دل ہیں آپ۔ یہ بیٹیاں میں نے اکیلی تو نہیں پیدا کی جو آپ دھمکیاں دیتے ہیں مجھے، یہ آپ کے بیٹے کی ذمہ داریاں ہیں، اسے کہیں انہیں پورا کرے، خبردار جو مجھے کسی نے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی۔ ارے جاوید لعنت ہے تیری غیرت پر، تیری بیوی تیرے سامنے مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے اور تو منہ دیکھ رہا ہے اس کا۔ اماں میں دیکھ رہا تھا کب تک بولتی ہے یہ، اب تو دیکھ میں کیا حال کرتا ہوں اس کا۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور مہوش کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ اماں کھڑی سب دیکھتی رہیں، انہوں نے روکا نہیں۔ جاوید کمرے میں جا کر اسے مار رہا تھا مگر اماں خاموشی سے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ مہوش کی چیخوں کی آواز سے بھی ان کے اطمینان میں فرق نہ آیا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مہوش جب بھی بولتی تھی جاوید اسے ایسے ہی بے دردی سے پیٹا کرتا تھا، اور جب وہ اپنے گھر چلی جاتی تو اس کی اپنی سگی ماں اس کی ایک نہ سنتی اور الٹا اسے ہی سمجھا کر دوبارہ بھیج دیتی۔ میری 2 وقت کی روٹی بھاری تھی تجھ پر اماں، جو اتنی چھوٹی عمر میں مجھے بیاہ دیا تو نے، اب جو رہ گئی ہیں ان پر رحم کرنا، انہیں کسی جاوید جیسے ظالم مرد سے نہ بیاہ دینا، ورنہ وہ بھی میری طرح ہر دوسرے دن تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھی ہوں گی۔ مہوش کو جاوید نے گھر سے نکال دیا تھا اور اب وہ ماں سے شکوہ کر رہی تھی۔ مہوش تیرے باپ نے مجھے کسی خزانے پر نہیں بٹھا رکھا کہ ساری عمر تم لوگوں کو پالتی رہوں، ارے تم لڑکیاں تو میرا سارا خون ہی پی گئی ہو، تیری فکر سر سے اتاری تو باقی گلے کو پہنچ گئی ہیں، اور تو بھی ہر دوسرے دن آ جاتی ہے اپنا گھر چھوڑ کر، میں تیری فکر کروں یا جو رہ گئی ہیں ان کا کچھ سوچوں، اور تو شوہر کی 4 باتیں نہیں برداشت کر سکتی اور آ جاتی ہے منہ اٹھا کے ماں کے گھر۔ ارے کیا ہوا، وہ تجھے مارتا ہے تو 2 وقت کی روٹی بھی تو وہی دیتا ہے تجھے۔ میری بات کان کھول کر سن لے مہوش، اپنا سامان پکڑ اور گھر جا، اور آج کے بعد تجھے وہ جتنا بھی مار لے اس گھر کا رخ مت کرنا، ہم نے تجھے بیاہ دیا ہے، اب وہی تیرا گھر ہے، اور تو انوکھی عورت نہیں ہے جس کا شوہر اسے مارتا ہے۔ ارے ہمارے گاؤں میں تو عورتیں ساری زندگی شوہر سے مار کھاتی ہیں مگر اس کا در نہیں چھوڑتیں، اب اپنی بچیوں کو لے جا اور جا اپنے گھر۔ جاتی ہوں اماں، اور میری بھی اب بات سن لے، اب وہ مجھے جان سے بھی مار دے گا نا تو تیرے سامنے آ کر نہیں روں گی، پتہ چل گیا ہے مجھے عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، پہلے وہ ماں باپ کے گھر رہتی پھر شوہر کے، عورت کا گھر صرف قبر ہوتی ہے، صرف قبر۔ مہوش او مہوش کدھر ہے تو، میرے کپڑے نکال دے میں نہا لوں، جاوید گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا جب اماں اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے جاوید،
دوپہر کو ایک اور بیٹی کو جنم دیا ہے اس نے۔ میں نے کہا تھا تجھ سے، یہ تیری جھولی میں صرف بیٹیاں ڈال سکتی ہے جن کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تو بوڑھا ہو جائے گا اور بڑھاپے میں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ پہلے 2 کم تھیں، جو تیسری بھی آ گئی۔ میں بتا رہی ہوں تجھے جاوید، میں اسے اور برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے پوتا چاہیے۔ میں تیری شبانہ سے شادی کر دوں گی، بس کہہ دیا میں نے۔ تو فکر نہ کر اماں، صبح ہی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ مہوش، یہ پکڑ۔ جاوید نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے جاوید؟ یہ طلاق نامہ ہے۔ میں تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بار بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب اٹھا اپنی بیٹیوں کو اور جا میرے گھر سے۔ میں جاوید نذیر اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گیا اور وہ بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بیٹیوں کو جنم دینا اس کا جرم بن گیا تھا اور جس کی سزا اسے سنائی جا چکی تھی۔ میں اپنا گھر بچا لیتی اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بیٹی کو بیٹا بنا لیتی۔ 4 ماہ بعد وہ چارپائی پہ بیٹھی ماں کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ اسی چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کر جھولا بنایا گیا تھا جس میں 4 ماہ کی ننھی مشال سو رہی تھی۔ مہوش، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، غور سے سن۔ اماں نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ بول اماں، سن رہی ہوں۔ ہائے مہوش، مجھے نہیں پتا تھا تو اتنی نصیب و جلی نکلے گی۔ 3 بچیاں لے کر ماں کے گھر ڈیرے ڈال لیے تو نے۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ تیری خالہ صفیہ ہے نا، وہ بتا رہی تھی اس کے پاس ایک رشتہ ہے تیرے لیے۔ لڑکے کا نام منیب ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، اچھا بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے۔ تو کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اماں، وہ مجھ غریب سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کے پاس تو سب ہے۔ وہ مہوش، اس کی نہ بیوی مر گئی ہے، 5 سال کا ایک بچہ ہے اور بوڑھی ماں۔ اس کی ماں چاہتی ہے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کا گھر بسا لے۔ اسے بس ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کے گھر اور بچے کو سنبھال سکے۔ انہیں تیری بیٹیوں سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے برابر کے لوگ تو اپنی لڑکی کی شادی کسی شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے تو کریں گے نہیں، تبھی تیرا رشتہ مانگا ہے انہوں نے۔ اماں، مجھے نہیں کرنی شادی، ایک دفعہ کر کے بھگت رہی ہوں، دوبارہ اپنی قسمت نہیں آزمانا چاہتی۔ اگر اتنی ہی قسمت اچھی ہوتی نا تو پہلے ہی سکھ مل جاتا۔ میں لوگوں کے برتن دھو کر اپنی بچیوں کو پال لوں گی۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے مہوش، کیا ساری عمر ادھر بیٹھی رہے گی؟ تو ادھر رہے گی تو تیری باقی بہنوں کو کوئی بیانے نہیں آئے گا۔ بڑی بہن طلاق لے کر گھر میں بیٹھی ہو نا تو چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں آتے۔ اپنا نہ صحیح اپنی بہنوں کا ہی خیال کرے۔ ارے تیرا باپ تو بھی مر گیا، اب میں اکیلی کیا کروں؟ خدا کے لیے میری بات مان لے، ورنہ تیری بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اماں، تو نے میری پہلے کب سنی تھی جو اب سنے گی؟ کر لے اپنی مرضی، جس سے چاہے کر دے شادی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس شخص نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جو وہ منحوس جاوید کرتا تھا نا، تو میں تیرے در پر نہیں آؤں گی، بلکہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر مروں گی۔ 1 ہفتے بعد مہوش کا سادگی سے نکاح اور پھر رخصتی ہو گئی اور اب وہ منیب کے کمرے میں بیٹھی اپنی ماضی کی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا جوڑا اوڑے، میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے، وہ گمسم سی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ شخص کس طبیعت کا ہوگا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا وہ انہیں قبول کر لے گا؟ نکاح کے وقت اس نے عہد تو کر لیا تھا، مگر کیا وہ اسے نبھا پائے گا؟ وہ مکر تو نہیں جائے گا؟ اگر وہ مکر گیا اور میری بیٹیوں کو نہ اپنایا تو میں کیا کروں گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور منیب چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، منیب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مہوش، یہ میرا بیٹا ہے، حمزہ نام ہے اس کا، آج سے یہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ حمزہ، ماما سے ملو۔ 5 سالہ حمزہ نروس ہوتا مہوش کی طرف بڑھا، جس نے اسے پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، اور یہ میرا ہی بیٹا ہے آج سے، مہوش نے اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما، کیا آپ اب یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ؟ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ میری پہلی ماما بھی چلی گئی تھیں اور اب تک نہیں آئیں۔
ننھے حمزہ نے چہرہ اٹھا کر مہوش سے سوال کیا، جو اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں ماں کے لیے نمی دیکھ چکی تھی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی تمہارے پاس، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مہوش نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ منیب مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، اب دادوں کے پاس جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ تم نے کہانی بھی تو سننی ہے نا؟ حمزہ مہوش کی گود سے نکل کر بھاگ کر کمرے سے نکل گیا۔ مہوش، میں تمہاری ماضی کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان ہے اب۔ میں تمہاری بیٹیوں کو باپ کی طرح پیار دوں گا، انہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کروں گا۔ یہ گھر اب تمہارا اور ان کا ہے، مگر اس کے بدلے مجھے تم سے ایک ہی چیز چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے کو اس کی ماں لوٹا دو۔ میرا بیٹا بن ماں کے مرجھا سا گیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ پہلے کی طرح ہنسے کھیلے اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مہوش، بس یہی گزارش ہے تم سے، کیا تم میرا مان رکھو گی؟ آپ بے فکر ہو جائیں منیب، حمزہ کو میں ماں کی طرح چاہوں گی، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ مہوش نے اسے یقین دلایا، جس نے ہلکے سے اسبات میں سر کو ہلا کر جواب دیا۔ السلام علیکم مہوش۔ منیب، جو ابھی دفتر سے آیا تھا، کمرے میں آتے مہوش کو سلام کیا، جو مشال کو سلا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ مہوش جو اٹھنے لگی تھی، منیب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رکو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ منیب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ مہوش نے بالوں کو خوب تیل لگا کر چٹیا بنا رکھی تھی اور لمبی سی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ میک اپ سے آری چہرہ وہ کوئی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا منیب؟ اوف مہوش، یہ کیا تم کام کرنے والی ماسی بنی ہوئی ہو؟ بلکہ ہمارے گھر جو کام کرنے والی آتی ہے وہ بھی تم سے ذرا بہتر دکھائی دیتی ہے۔ تم میرے ساتھ پارلر چلو، ساتھ میں کچھ ڈریسز بھی لے لینا، میں اس حلیے میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں، چلو فوراً۔ اور پھر وہ مہوش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے پارلر میں چھوڑنے کے بعد وہ بچوں کو لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا رہا۔ نوال اور ہیرا زندگی میں پہلی بار یوں کسی کے ساتھ باہر نکلی تھیں، اور اتنی خوبصورت جگہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھیں۔ انہیں لگتا تھا وہ پہلے کسی اور دنیا میں رہتی تھیں اور یہ کوئی اور دنیا ہے۔ حمزہ بھی ان کے ساتھ کافی اچھا فیل کر رہا تھا۔ بچوں کو انجوائے کروا کر وہ واپس گاڑی پارلر کی طرف لایا اور مہوش کو فون کیا، جو اس نے نکاح سے پہلے اسے گفٹ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ پارلر سے آتی دکھائی دی۔ منیب، جو گاڑی سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، مہوش کو آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، پھر اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ مہوش پہلے والی مہوش تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سیاہ گھنے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے، بلیک شفون کی ساڑی پہنے، اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک لگائے، اونچی سی ہیل کے ساتھ وہ شرماتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ مہوش، یہ تم ہی ہو؟ واہ، تم تو بہت پیاری ہو، مگر اپنا خیال نہ رکھ کر خود کو اپنی عمر سے 10 سال بڑی بنا رکھا ہے تم نے۔ اب کان کھول کر سن لو، بالکل ایسے ہی تیار ہو کر رہنا، اپنی کیئر کیا کرو، سمجھی؟ منیب نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ وقت تو ہوتا ہی گزر جانے کے لیے ہے۔ آج مہوش کو اس گھر میں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ منیب بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے سر میں بھی درد ہوتا تو وہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا، اسے آرام کی تلقین کرتا۔ مہوش کو اپنی ماضی کی زندگی یاد آتی تو بے اختیار منہ سے شکرانے کے کلمات ادا ہوتے۔ وہ مشکل وقت تھا جو اب نہیں رہا۔ وہ منیب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ منیب نے بچیوں کو حمزہ کے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ نوال اور ہیرا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر ویکنڈ کو وقت نکال کر انہیں کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا، اور بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں پیار اور توجہ ملی وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور منیب یہ دونوں چیزیں انہیں دے رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ منیب کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھیں۔ منیب جب گھر آتا تو حمزہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بابا بابا کہتی، منیب سے لپٹ جاتی، اور منیب بھی ایک ایک کو اٹھا کر پیار کرتا۔ مہوش یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ منیب اس کی بیٹیوں کو باپ والا پیار دے رہا تھا، وہ پیار جو ان کے سگے باپ نے بھی نہ دیا تھا،
وہ تو ان کو بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، اور منیب وہ انسان تھا جس نے یہ بوجھ بڑی ہنسی خوشی اٹھا لیا تھا۔ حمزہ اپنی ماں اور بہنوں کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس کی بوڑھ زندگی خوشگوار ہو چکی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ نوال اور ہیرا کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور وہ دونوں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرنے لگی تھیں۔ مہوش بھی حمزہ کا بہت خیال رکھتی۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق حمزہ کو ماں جیسا پیار دیا تھا۔ منیب کی والدہ بھی بہت شفیق عورت تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی مہوش کے ساتھ ساس والا رویہ نہ رکھا تھا۔ وہ اسے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتی، اور مہوش بھی ان کی بہت عزت کرتی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ان سے ضرور پوچھتی۔ جواب میں وہ بیٹی یہ تمہارا ہی گھر ہے یہ کہہ کر اپنی مرضی کرنے کو کہتی۔ مختصر یہ کہ مہوش کو اس کے صبر کا صلہ ملا، پیار کرنے والا شوہر اور ماں جیسی ساس کی صورت میں مل چکا تھا، اور وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ مہوش، مہوش، ارے بھائی کہاں ہو تم؟ ادھر کچن میں ہوں، آ جائیں۔ مہوش نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ مہوش تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ آج ملک کی سب سے بڑی کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل ہو چکی ہے۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں تھا یقین وہ لوگ اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اب تم دیکھنا ہمارا بزنس دنوں میں ترقی کرے گا۔ میں بہت خوش ہوں مہوش، یہ سب ہماری بیٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ نوال، ہیرا، مشال جب سے میری زندگی میں آئی ہیں میرے گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے سالوں سے الجھے ہوئے معاملات خود بخود حل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تم سے شادی کی تھی تو میرا بزنس ڈوب رہا تھا، مگر اب دوبارہ سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس سب کی وجہ ہماری بچیاں ہیں۔ واقعی بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں آج انہیں باہر لے کر جاؤں گا اور بہت ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ نوال، نوال، ہیرا کہاں ہو دونوں؟ وہ بچیوں کو آواز دیتا کچن سے نکل گیا، اور مہوش آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہی۔ کون تھا یہ شخص؟ کیا یہ بھی اسی دنیا کا ہے مرد؟ اگر ایسا ہے تو وہ جاوید کون تھا پھر؟ کیا وہ بھی اسی دنیا کا تھا جس نے میری بیٹیوں کو کبھی گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، جس نے اپنی سگی بیٹیوں کو کبھی پیار نہیں کیا، کبھی شفقت سے سر پر ہاتھ نہ رکھا تھا، کبھی لاڈ نہیں اٹھائے تھے، بلکہ ان کی پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے ان سمیت گھر سے نکال دیا؟ اور ایک منیب ہے جس کی یہ سگی بیٹیاں نہیں، مگر کیا کبھی لگا کہ وہ واقعی اس کی سگی نہیں؟ وہ تو ان سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے اس کی سگی اولاد ہو۔ منیب بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میری بچیوں کو ان کا باپ لوٹانے کے لیے۔ میں ساری عمر بھی آپ کی خدمت کرتی رہوں تو آپ کا میری بیٹیوں کے لیے پیار کا صلہ نہیں دے سکتی۔ آپ بہت اچھے ہیں منیب، آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ ہم پر آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ وہ نم آنکھیں لیے سوچ رہی تھی جب اس نے منیب کو بچوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکرا کر دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چند سالوں بعد منیب نے بچوں کو ان کی پسند کی فیلڈ میں جانے کے لیے نہ صرف مکمل آزادی دی بلکہ ہر ایک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا۔ نوال کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، سو وہ آج کل میڈیکل کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہی تھی۔ ہیرا اور حمزہ کو بزنس میں انٹرسٹ تھا، سو وہ دونوں بزنس پڑھ رہے تھے۔ بچپن سے ہی ان دونوں کی اکثر عادتیں ملتی تھیں۔ جہاں وہ بہت زیادہ لڑتے تھے وہیں وہ ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ منیب اور مہوش نے دونوں کی منگنی کر دی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے، اور شادی نوال کے بعد ہی کرنی تھی۔ اب آ جاتے ہیں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی رونق مشال کی طرف۔ سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے شوق بھی نرالے ہی تھے، بلکہ صبح کو کچھ اور بننا چاہتی تھی اور شام کو اپنا ہی فیصلہ بدل ڈالتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس فیلڈ میں جائے۔ جب منیب اس سے کچھ پوچھتا تو وہ اپنے شوقوں کی لمبی سی فہرست ان کے سامنے رکھ دیتی کہ مجھے اس فیلڈ میں بھی جانے کا شوق ہے اور اس میں بھی، اور منیب ہنستے ہوئے کہتا جس دن تم ایک ڈیسائیڈ کر لو مجھے بتا دینا۔ منیب کا شمار اب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کے کاروبار نے بہت ترقی کر لی تھی، اور وہ آج بھی اس ترقی کی وجہ مہوش کی بیٹیوں کو سمجھتا تھا۔ مہوش اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ منیب کے ساتھ شادی کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ منیب نے اس کی بیٹیوں کو واقعی باپ بن کر پالا تھا۔ مہوش اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھتا دیکھتی تو بے اختیار منیب کے لیے دل سے دعائیں نکلتی، اور بچیاں بھی اپنے بابا پر جان دیتی تھیں۔ باجی، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے کہ مہوش بی بی کو بلا دو۔ ملازمہ نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔
کون ہے وہ؟ کیا نام بتایا؟ باجی نام تو نہیں پوچھا میں نے، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ شکل سے بڑا ہی کوئی غریب آدمی لگ رہا ہے، شاید اسے آپ کی کوئی مدد کی ضرورت ہو۔ آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتی جو رہتی ہیں، اس نے بھی سنا ہوگا تبھی آ گیا۔ سیما کتنا بولتی ہوں تمہیں، اور ہر دوسرے بندے کو لا کے ڈرائنگ روم میں مت بٹھایا کرو، وہ بھی نام پتہ پوچھے بغیر۔ اب جاؤ آتی ہوں۔ آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، دونوں کندھوں کے گرد چادر ڈالے، وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ السلام علیکم، جی فرمائیے، مہوش نے اندر آتے ہوئے کہا، اور جب سامنے بیٹھے شخص پر اس کی نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ جاوید تھا، جو شکل سے ہی صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ مہوش، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جس کی مجھے سزا آج تک مل رہی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اسے تمہارا آنا اچھا نہیں لگے گا۔ مہوش نے مضبوط لہجے میں کہا، میں چلا جاؤں گا، بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ تمہارے اور بچوں کے جانے کے بعد میرے گھر میں کبھی سکون کا لمحہ نہ آیا۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے، مگر مجھے سکھ کسی ایک کی طرف سے بھی نہ ملا۔ سب اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری کوئی نہیں سنتا۔ میں چارپائی پہ پڑا کھانستا رہتا ہوں اور وہ مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھتے۔ اگر کچھ بولوں تو آگے سے اتنا سناتے ہیں کہ میں خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ کہتے تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ لو، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کیا دیا ہے؟ اپنی ساری زندگی ان کو پالنے میں لگا دی، کل کو میرا سہارا بنیں گے، مگر انہوں نے تو مجھے ہی بے سہارا کر دیا۔ بچے ہو گئے ان کے تو گھر چھوٹا پڑ گیا، اور مجھے کوئی فالتو چیز سمجھ کر اولڈ ہوم میں ڈال گئے ہیں۔ تم وہی کاٹ رہے ہو جاوید جو تم نے بویا تھا، اب شکوہ کیسا؟ تم نے اللہ کی رحمت ٹھکرائی تھی، تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ تمہیں وہی ملا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اب تم جا سکتے ہو۔ مہوش جانے کے لیے مڑی جب اس نے اسے پکارا، مہوش، مجھے ایک بار اپنی بچیوں سے ملوا دو، میں کینسر کا مریض ہوں، پتہ نہیں کب مر جاؤں، جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ تم باپ ہو ان کے، میں تمہیں ان سے ملنے سے نہیں روک سکتی، حالانکہ تم نے کبھی باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ خیر، سیما کمرے سے بچیوں کو بلاؤ۔ مہوش نے وہیں سے سیما کو آواز لگائی اور خود سنجیدہ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں آ گئی تھیں اور اب حیرت سے سامنے کھڑے بدحال شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ جی ماما، آپ نے کیوں بلایا؟ نوال نے ماما سے پوچھا۔ نوال، ہیرا، مشال، یہ تمہارا باپ ہے، تم لوگوں سے ملنے آیا ہے، مہوش نے بتایا، جبکہ سب لڑکیوں کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ جاوید آگے بڑھ کر سب سے ملا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آنسو خود ہی آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ وہ بیٹیاں تھیں جس کے پیدا ہونے پر وہ مہوش سے جھگڑتا تھا، جنہیں اس نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، مگر نوال، ہیرا اور مشال خاموشی سے کھڑی تھیں۔ انہیں اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی احساس نہیں محسوس ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ بچوں کو پیدا کر لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو سینے سے لگا کے رکھا جائے، انہیں پیار، محبت اور شفقت دی جائے، ان کے لیے قربانیاں دی جائیں، سرد گرم ہوائیں برداشت کی جائیں، تو تبھی بچوں کے دل میں والدین کے لیے محبت اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور جاوید نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے، پھر وہ اپنے سگے باپ کے لیے کیسے کچھ محسوس کرتیں؟ وہ روتا اور معافیاں مانگتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تینوں خاموشی سے ماں سے لپٹ گئیں۔ بابا جان، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، نوال منیب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی بولی۔ ہاں میری گڑیا، بولو، کیا بات کرنی ہے؟ منیب نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا اور نوال کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا جان، آپ کو تو یہ پتہ ہے اس دن ہمارا باپ جاوید آیا تھا؟ جی بیٹا، پھر؟ بابا جان، میں چاہتی ہوں آپ انہیں اولڈ ہوم سے لے آئیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیں، ان کا علاج کروائیں۔ آپ ہی نے تو سکھایا ہے نا، جب کوئی مشکل میں ہو تو یہ نہ سوچو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ سوچو کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو اگلے نے کیا ہوتا ہے وہ اس کا ظرف ہوتا ہے، اور جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا ظرف ہوتا ہے۔ بابا جان، اگر انہوں نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو میں اپنی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں، ورنہ ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ مجھے فخر ہے تم پر نوال، آج مجھے لگا میری تربیت رنگ لائی ہے، میری بیٹی نے مجھے خوش کر دیا آج، جیتی رہو بیٹا، اور میں وہ سب کروں گا جو تم چاہتی ہو، منیب نے اسے پیار سے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔
منیب نے جاوید کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا کینسر لاسٹ سٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ ایک ہفتے بعد ہی جاوید اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ جاوید نے اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی بیٹوں کو اس کی موت کی خبر نہ کی جائے، اس کا جنازہ بیٹیوں کے گھر سے اٹھایا جائے۔ وہ جن بیٹیوں کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ اس کا سہارا بنیں گی، وہ بیٹے اسے آخری سفر میں کندھا بھی نہ دینے آئے۔ وہ غیروں کے کندھوں پر قبر میں اتارا گیا۔ جس باپ کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جاوید نے بیٹیوں کی ناقدری کی تو اللہ نے اسے وہ دیا جو اس کی چاہت تھی، پھر انہیں کے ہاتھوں سے اسے رسوا کیا۔ منیب نے بیٹیوں کی قدر کی تو اللہ نے اسے نوازا اور نوازتا ہی چلا گیا۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیٹیاں بیاہ کر بھی چلی جائیں تو ان کا دھیان اپنے باپ کے گھر کی طرف ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ دعائیں کرتی نہیں تھکتیں۔ ماں باپ کی سانس سے ان کی سانس جڑی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غم نہ کیا کرو اے لوگو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے منہ نہ موڑو۔ ان بیٹیوں کے دل کلیوں کی طرح نازک ہوتے ہیں، انہیں مت توڑا کرو۔